بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہیں ملی؟ آج بھی اس کی نسل کے بچے کچھ لوگ بھیک کیوں مانگتے پھرتے ہیں؟ وائے؟ پڑھیں، سنیں، دیکھیں اور اپنی نسل کو بھی بتائیں کہ تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی ہے۔ صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد میری آج کی ویڈیو کو غور سے سنیں۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے، مقام دلی ہے، وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے۔ سول لائن میں بگل بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر آلموسٹ بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس میٹکاف دوپہر تک کا کام اکثر حصہ ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر میٹکاف بگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ ہے وہ وقت جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ضلع الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ضلع الہی اور عمائدین خوابگاہوں کی طرف گئے تھے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا، یعنی وہ صبح سویرے اٹھتے تھے اور ہمارے والے ضلع الہی دوپہر کو ان کی صبح ہوتی تھی۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے لے چلتا ہوں آپ کو۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، اگلی اور مدراس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہے اور پانی ہے۔ ملیریا سے اوسط 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں آتا۔ لارڈ کلائف رہرون گھوڑے کے پیٹھ پر سوار رہتا ہے۔ اب 2023 میں آ جاتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آ جائیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں چینج ہوتی، اس کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ جو محنت کرے گا وہی سکسیسفل ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن میڈیکوس 7 بجے دفتر پہنچ چکا تو دن 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کرنے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ناکام رہے گا۔ دوستو یاد رکھیے گا، بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو کہ آسان کام نہیں تھا۔ اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر یا تو پالیسی میکنگ کرتے رہے یا پھر سجدے میں پڑھ کر عبادت کر رہے تھے۔ حیرت ہے ان دانشوروں پر جو قوم کو یہ کہہ کر مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی؟ اور کیا سلطنت خداداد میسور اللہ کی دشمن تھی؟ جو ٹیپو سلطان کی سلطنت تھی، جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہو میری طرح، پیر غنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، ڈاکٹر بے ایمان ہوں، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہوں، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، لکھاری خوشامدی ہوں، اداکار بھانڈ ہوں، ٹی وی چینلز پر مسخرے ہوں، تاجر بے ایمان اور سود خور ہوں، دکاندار چور ہوں، عوام بے اکرام ہوں، اور جہاں 3 سال کی بچی سے 50 سال تک کی عورت پر ریپ عام ہو اور مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے۔ اسلام آباد جو کہ مرکزی حکومت کے جہاں پہ دفاتر ہیں یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ آپ کو لال قلعے کی طرز زندگی کا دورہ ملے گا دیکھنے کو۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی او، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے؟
جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہے، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول یعنی اینڈرائڈ فون اور آئی فون سے کھیلتا رہتا ہے، جبکہ کچھ کو تو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ یاد رکھیں دوستو، جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے۔ آپ کے پاس گاہک کدھر سے آئے گا اگر آپ یہ سوچیں گے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ گاہک اور رزق اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات بھیجتے ہیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور ملک پاکستان ہمارا جو ہے زوال کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے زوال کا شکار ہے جو ہماری اسلامی تعلیمات تھیں وہ گورا اپلائی کر رہا ہے اور کامیابی کی بلندیوں تک چلا گیا، اور ہم اٹھتے ہیں 9 بجے 10 بجے 11 بجے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ خام خیالی ہے آپ کی، صبح سویرے اٹھیں اور دنیا پر قبضہ کریں۔